الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام ساتھی نماز والا تشریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، سب سے پہلے میں حضرت قاری صاحب کو، جنہوں نے تراویح کے اندر اللہ کے پاک کلام کو سنایا، پڑھا، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ تمام جماعت جنہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو سنا ہے، سب کو مبارکباد دیتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کے پڑھنے کو اور آپ سب کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اختصار کے ساتھ قرآن پاک کے حقوق کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا. 5 قسم کے حقوق ہیں قرآن پاک کے ہر مسلمان کے اوپر. پہلا حق ہے ایمان بالقرآن، کہ قرآن پاک پر ایمان لے آؤ. دوسرا حق ہے تلاوت قرآن، قرآن پاک کو پڑھو. تیسرا حق ہے فہم قرآن، قرآن پاک کو سمجھو کہ قرآن کا معنی اور مطلب کیا ہے. چوتھا حق ہے عمل بالقرآن، کہ قرآن پہ عمل بھی کرو. پانچواں حق ہے تبلیغ قرآن، اشاعت قرآن، کہ اس قرآن کی آگے تبلیغ بھی کرو، اس کے احکامات کو اور لوگوں تک بھی پہنچاؤ. ان 5 حقوق پہ اختصار کے ساتھ تھوڑی میں روشنی ڈالوں گا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا حق ہے ایمان بالقرآن. ایمان لانے میں 3 باتیں بنیادی ہوتی ہیں. ایمان لے آؤ کہ یہ قرآن کلام خدا ہے. دوسرے نمبر پہ ایمان لے آؤ کہ قرآن کتاب ہدا ہے، ہدایت والی کتاب ہے.
تیسرے نمبر پہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا سیرت مصطفیٰ ہے، کلام خدا۔ پچھلی جتنی کہ آسمانی کتابیں آئیں وہ اللہ کی کتابیں تو ہیں لیکن اللہ کی کلامیں نہیں ہیں۔ پہلی جتنی آسمانی کتابیں اتری وہ کتابیں ہیں، اللہ کی کلام نہیں ہے۔ کتاب اور کلام میں بنیادی فرق یہ ہے، کتاب اس کو کہتے ہیں جس کو لکھا جائے، تورات لکھی ہوئی آئی، زبور لکھی ہوئی آئی، اسی طریقے پہ انجیل لکھی ہوئی آئی، تمام آسمانی کتابیں لکھی ہوئی آئی۔ اور کلام اس کو کہتے ہیں کہ جس کو بولا جائے، تکلم کیا جائے، جس کو کہا جائے، پڑھا جائے۔ قرآن پاک اللہ کی کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی آسمانی کتابیں اللہ کی کلام نہیں تھی، وہ دنیا سے ختم ہو گئی، وہ زبانیں ہی دنیا میں نہیں رہیں، عبرانی، سریانی، جن زبانوں میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ لیکن قرآن پاک جب سے نازل ہوا ہے تب سے لے کر اب تک اور قیامت تک اس کے نہ زبر میں فرق آئے گا نہ زیر میں فرق آئے گا۔ یہ محفوظ اس لیے ہے کہ خدا کی ذات بھی محفوظ ہے، خدا کی کلام اور بات بھی محفوظ ہے۔ قرآن کی حفاظت کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے اور اللہ کا بولا ہوا یہ الفاظ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے۔ قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے، بارش بھی آسمان سے آئی، قرآن بھی آسمان سے آیا۔ پھر جب بارش آتی ہے تو آگے زمین دو قسم کی ہوتی ہے، ایک زرخیز زمین، ایک لاٹھی زمین اور بنجر زمین۔ زرخیز زمین کے اوپر جس وقت بارش آتی ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، ہریالی پیدا ہوتی ہے، پھل پھول لگتے ہیں۔ اور بنجر زمین پہ جب بارش آتی ہے تو وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، بدبودار سا جوہڑ بن جاتا ہے۔ فرمایا قرآن کی مثال کی بارش کی طرح یہ آسمان سے آیا۔ پھر آگے لوگوں کے دلوں کی زمینیں دو قسم کی تھیں، بعض لوگوں کے دلوں کی زمین بنجر تھی، قرآن نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ ابو جہل کے دل کی زمین خراب تھی، پیغمبر سے قرآن سننے کے باوجود فائدہ نہ ملا۔ ابو لہب کے دل کی زمین خراب تھی، پیغمبر سے کلام خدا سننے کے باوجود فائدہ نہ ملا۔ عتبہ عتیبہ کے دلوں کی زمینیں خراب تھیں، مشرکین مکہ کے دلوں کی زمینیں خراب تھیں۔ اس لیے پیغمبر کی زبان اقدس سے کلام خدا سننے کے باوجود فائدہ نہ ملا، لیکن ادھر سے صحابہ کے دلوں کی زمینیں اچھی تھیں۔ فرمایا ابو بکر کے دل کی زمین اچھی تھی، قرآن کی بارش پڑتی ہے، صداقت کے پھول کھلتے ہیں۔ عمر کے دل کی زمین اچھی تھی، قرآن کی بارش پڑتی ہے، عدالت کے پھول کھلتے ہیں۔ عثمان کے دل کی زمین اچھی تھی، قرآن کی بارش پڑتی ہے، سخاوت کے پھول کھلتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کے دل کی زمین اچھی تھی، قرآن کی بارش پڑتی ہے، شجاعت کے پھول کھلتے ہیں۔ ابو ہریرہ کے دل کی زمین اچھی تھی، قرآن کی بارش پڑتی ہے، حفظ حدیث کے پھول کھلتے ہیں۔ امیر معاویہ کے دل کی زمین اچھی تھی، قرآن کی بارش پڑتی ہے، سیاست کے پھول کھلتے ہیں۔ فرمایا ابن مسعود کے دل کی زمین اچھی تھی، قرآن کی بارش پڑتی ہے، فقیہ امت بن جاتا ہے۔ فرمایا ابو ذر کے دل کی زمین اچھی تھی، قرآن کی بارش پڑتی ہے، زہد و تقویٰ کا ایک بہت بڑا مینار بن جاتا ہے۔ فرمایا ادھر دیکھو، اپنا نہیں بیگانہ ہے، قریب کا نہیں،
دور کا ہے، سید نہیں، حبشی ہے، گورا نہیں، سانولا ہے، آزاد نہیں، غلام ہے، لیکن وہ بلال دل کی زمین اچھی تھی، قرآن کی بارش پڑتی ہے، چلتا مکے کی گلیوں میں تھا، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، حضرت صاحب تشریف لے آئے ہیں، ہمارے بہترین دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے اور میں غنیمت سمجھتا ہوں، حضرت کے سرائکی میں بڑے میٹھے انداز میں بیان فرماتے ہیں، اور آج بھی میں یہی طلب لے کے بیٹھا ہوں، اس لیے اختصار کے ساتھ فرمایا کہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لانے میں تیسرا ایمان لانے کا عقیدہ بنیادی جو جز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن پاک پورے کا پورا سیرت مصطفیٰ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے شاگرد حضرت مسروق تابعی، انہوں نے پوچھا کہ امی مجھے محبوب کی سیرت بتاؤ، تو حضرت عائشہ نے فرمایا اولم تقرأ القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ امی قرآن تو روزانہ پڑھتا ہوں۔ محبوب کی سیرت کا سوال کیا ہے، محبوب کے حالات کا سوال کیا ہے، فرمایا الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ سارا قرآن پڑھتا جا، محبوب کی سیرت ہی ہوگی۔ فرمایا قرآن سے پوچھو محبوب کا چہرہ کیسا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ، محبوب کی زلفیں کیسی، کہا واللیل اذا سجا، محبوب کی پیشانی کیسی، کہا والقمر، محبوب کے ہونٹ مبارک کے بارے میں پوچھو، قرآن شفتین کہتا ہے، زبان اقدس کے بارے میں پوچھو، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہتا ہے، قرآن سے پوچھو محبوب کے ہاتھ کیسے، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے بارے میں پوچھو، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب کی پشت مبارک کے بارے میں پوچھو، قرآن الذی انقض ظہرک کہتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں پوچھو، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محبوب کے صدیق اکبر کے بارے میں پوچھو، کہا والذین معہ، محبوب کے عمر فاروق کے بارے میں پوچھو، قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، محبوب کے عثمان غنی کے بارے میں پوچھو، قرآن رحماء بینہم کہتا ہے، علی المرتضیٰ کے بارے میں پوچھو، قرآن تراہم رکعا سجدا کہتا ہے، محبوب کے 1,44,000 کم بیش صحابہ کے بارے میں پوچھو، قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، پیغمبر کی ساری جماعت خدا کی رضا کو تلاش کرنے والی۔ پہلا حق کیا ہے؟ ایمان بالقرآن۔ پہلا حق کیا ہے؟ ایمان بالقرآن میں پہلی بات قرآن کلام خدا ہے، کتاب خدا ہے، سیرت مصطفیٰ ہے۔ دوسرا حق جب ایمان لے آئے ہو تو تلاوت قرآن، قرآن پاک کا دوسرا حق ہے کہ اس کی تلاوت بھی کرو، اس کو پڑھو بھی صحیح۔ آج صبح سویرے ہم اٹھ کے آدھا گھنٹہ فیس بک کو دے سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہم واٹس ایپ کو چیک کر سکتے ہیں، لیکن 10 منٹ کے لیے سورہ یاسین پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ہوٹلوں پہ چلے جاؤ، وہاں پر دیکھو کہ ایک چائے کا کپ منگوا کر پورا گھنٹہ اخبار پڑھتا رہے گا، 10 منٹ کے لیے سورہ یاسین پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں، فرمایا قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے کہ ہر ہفتے میں ایک ختم کرے، 7 منزلیں 7 دن، ایک منزل 1 دن کے اندر، اور اگر 7 دن میں بھی نہیں کر سکتا مہینے میں ایک کرے، 30 پارے 30 دن ہیں، اور اگر مہینے میں بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم سال میں ایک ختم تو ضرور کرنا چاہیے۔ لوگوں نے تلاوت کلام پاک کی مثالیں قائم کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز کے اندر کبھی کبھی 10 پارے بھی تلاوت فرما لیا کرتے تھے، پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا محبوب آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ محبوب نے فرمایا کہ جس اللہ نے میری اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں، جس اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج دیا ہے، اولا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سیدنا صدیق اکبر کی تلاوت کا انداز، تجارت کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آج تیری ایک دکان ہے تو کہتا ہے مجھے فرصت نہیں ہے، حافظ صاحب کو کرائے پہ رکھ لیا ہے کہ صبح سویرے آیا کر سورہ یاسین پڑھ جایا کر۔ خود کو توفیق نہیں ہوتی
کہتا ہے جی میں بہت مصروف ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کی 7 دکانیں تھیں کپڑے کی، اور جب وہ کاروبار کرتے، اسلام جب لے آئے تو پوچھا محبوب میرے ذمے کیا کام؟ تو محبوب نے فرمایا جو میرا کام ہے وہ تیرا کام ہے، میرا کام قرآن پڑھنا پڑھانا، تیرا کام بھی قرآن پڑھنا پڑھانا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت پہ مصروف ہو گئے، دکانداری بھی ہو رہی ہے، گاہک بھی بھگتائے جا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، آنے والوں کو بھی سنایا جا رہا ہے۔ فرمایا سارا دن تلاوت کرتے رہے، تجارت بھی کرتے رہے۔ شام کو جب واپس آئے تو 10 صحابہ کرام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر وہ تو مسلمان ہی اس وقت ہوئے تھے جب بہن سے قرآن سنا تھا۔ عثمان ابن عفان اس کی تو زندگی ہی قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، عثمان مسلمان ہوا تھا سامع قرآن بن کر، عثمان نے زندگی گزاری عامل قرآن بن کر، عثمان نے دور خلافت گزارا ناشر قرآن بن کر، عثمان جب دنیا سے جا رہا تھا تو شہید قرآن بن کر۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی تلاوت کا انداز تھا، جہاد کے لیے جیسے ہی گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے زبان کے اوپر قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی تھی، سارا دن جہاد کرتے رہتے، کافروں کی گردنیں اڑاتے رہتے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہتی تھی۔ شام کو جب واپس آتے قرآن والناس تک پہنچ چکا ہوتا تھا۔ میرے پیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر جس وقت تیروں کی بارش تھی، تلواروں کی بوچھاڑ تھی، فرمایا نیزوں کی بوچھاڑ تھی، اس وقت قرآن کی تلاوت کی۔ کسی نے کہا کہ حسین اس حالت کے اندر بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ رہے، کہا کیوں نہ تلاوت کروں۔ نانا محمد مصطفیٰ نے طائف میں پتھر کھا کر قرآن کی تلاوت کی ہے، نانی ختیجۃ الکبریٰ نے مرہم پٹی بھی کرتی تھیں اور تلاوت بھی کرتی تھیں، ابا علی المرتضیٰ میدان جہاد کے اندر قرآن کی تلاوت کر گئے، اماں فاطمہ الزہرا چکی بھی پیسا کرتی تھیں اور قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھیں، بھائی حسن تخت خلافت پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر گیا ہے۔ ہائے آج حسین کو کیا ہوا؟ مزہ تو تب ہے کہ تیروں کی بارش کے اندر، تلواروں کے واروں کے اندر، نیزوں کے حملوں کے اندر آج حسین قرآن کی تلاوت کرے تاکہ نانا کی طائف والی سنت زندہ ہو جائے۔ آج ہم مردوں کو تلاوت قرآن کی فرصت نہیں ہے۔ امام شافعی کی بیٹی جب افطاری کے لیے سامان اکٹھا کرتی، بات کو مختصر کروں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے افطاری کا وقت، فرمایا جو ہی افطاری شروع کی برتن اکٹھے کرنا شروع کیے، آٹا گوندنا شروع کیا، زبان کے اوپر بی بی کی قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی تھی، اور سارا افطاری کا سامان اکٹھا کرنے کے بعد جب مؤذن اذان دیتا اللہ اکبر کہتا اور افطاری کے لیے پہلا لقمہ جب اٹھاتی تو اس وقت تک بی بی کے 15 پارے مکمل ہو چکے تھے۔ عورتیں تو اس انداز پہ تلاوت کرتی تھی، روٹیاں پکانے کے لیے بیٹھی 2 عورتیں اور قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی، ایک نے روٹی مکمل کر لی اور اس نے روٹیوں کی چھابڑا اور جو ہے نا وہ برتن سر پہ رکھا اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کے چلی گئی اپنی ساتھ والی کو، لے بہن میرے تو 10 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ اور تمہیں یہ جذبہ تھا۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ تلاوت قرآن، کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ تیسرا حق فہم قرآن، ایمان لے آئے ہو، پڑھ بھی لیا ہے، اب سمجھو کہ قرآن کہتا کیا ہے، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھو، یہ سمجھو کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے آج ہم اگر کسی کے ہاں تعزیت کے لیے بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں رسمی طور پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن کہتے تو ہیں لیکن اس کے معنی اور مطلب کا ہمیں بھی سمجھ نہیں پتہ نہیں ہوتا، کہنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب مخلوق قوم ہے مسلمان کہ جو خود بات کہے اور خود اپنی بات کو نہ سمجھے۔ انا للہ بھی پڑھا جا رہا ہے اور کسی مسلمان سے پوچھو اس کا مطلب کیا ہے، مطلب کا پتہ نہیں ہے۔ قرآن پڑھتا بھی ہے اور پھر اس کے معنی اور مطالب کا پتہ نہیں ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، یہ نواب صادق کے زمانے میں مدرسہ ہوتا تھا، دینی عصری دونوں تعلیمیں ہوتی تھیں۔ وائس رے انگریز آیا، گورنر انگریز
وہ آیا، اس نے دورہ کیا، اس نے قرآن پاک کی کلاس میں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، قرآن پاک زبانی پڑھ رہے ہیں۔ اس نے ایک بچے کو کھڑا کیا اور اس سے سنا، پھر تو اس بچے نے قرآن پاک سنا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اگلی کلاس میں گیا، وہاں بچے انگلش پڑھ رہے تھے، تو اس نے بچوں سے پوچھا کچھ انگلش کے اندر کہ ان کی کیا معنی ہے، ڈی اور جی ڈاگ، کیٹ، بلی، کتا، اس نے بتا دیا۔ واپسی پہ اس نے اس بچے کو کھڑا کیا، کہا بیٹا جو تو نے ابھی مجھے سنایا ہے اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور مطلب بیان کر دے۔ اس بچے نے کہا مجھے معنی اور مطلب کا پتہ نہیں ہے، قاری صاحب مجھے جو الفاظ پڑھا دیتے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ تو اس وقت گورنر جو تھا انگریز، اس نے نواب صادق کی طرف رخ کر کے کہا نواب صادق تم مسلمانوں کے بچے ہم انگریزوں کی انگریزی کے معنی اور مطالب سمجھتے ہیں، خدا کے کلام کا معنی نہیں سمجھتے۔ جس کتاب کو تم اپنی مذہبی کتاب کہتے ہو اس قرآن کے معنی اور مطالب کا تمہاری اولادوں کو پتہ نہیں ہے۔ ہم انگریزوں کی زبان کے معنی ہر کسی کو معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے بھی غیرت دلائی کہ ہمیں قرآن کے معنی اور مطالب سمجھنے چاہیے۔ یہ قرآن کا تیسرا حق ہے۔ ہم اپنے حقوق کے لیے تو قرآن سر پہ اٹھا لیتے ہیں، دوسرے کے سر پہ رکھتے ہیں کہ میاں قرآن کا واسطہ میرا حق دے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ قرآن کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہے۔ چوتھا حق، جب ایمان لے آئے، پڑھ لیا، سمجھ لیا، اب اس سمجھے کے اوپر عمل بھی کرو، عمل بالقرآن۔ اللہ ہر کسی کو قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ملک مسلمان کا، عدالت مسلمان کی، جج مسلمان، صدر وزیر اعظم مسلمان، پھر اس عدالت کے اندر مدعی بھی مسلمان، مدعا آ رہا ہے جس پہ دعویٰ ہے وہ بھی مسلمان، لیکن جب فیصلہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کی عدالت کے اندر قرآن کے خلاف انگریز کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اس سے بڑی بدعملی اور کیا ہوگی؟ دعا کیا کریں اللہ اس پاکستان کے اندر قرآن والا نظام دے، قرآن والے نظام کی بہاریں دیکھنا اللہ نصیب فرمائے۔ عمل بالقرآن کے بعد پانچواں حق ہے تبلیغ قرآن، کہ جو خزانہ تم کو ملا ہے ایک آیت بھی اگر کسی کو معلوم ہے تو آگے پہنچائے۔ بلغوا انی ولو آیا، محبوب نے فرمایا ایک آیت کا بھی علم ہے تو آگے تبلیغ کرو، پہنچاؤ۔ فرمایا کہ تبلیغ قرآن، یہ مدارس بھی تبلیغ قرآن کا حصہ ہے۔ یوں سمجھو یہ تو قرآن کی فیکٹریاں ہیں، یہاں سے مبلغ بھی پیدا ہوتا ہے، عالم بھی پیدا ہوتا ہے، قاری بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاد، یہ قرآن کے قوانین کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تبلیغ، یہ قرآن کے احکامات کو پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ پڑھنے پڑھانے والے علماء کرام یہ قرآن کے تمام علوم کی یہ حفاظت فرما رہے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔